اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ 21 سورہ سجدہ، اس کی آیات 16 اور 17۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، صلہ ان کے کاموں کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، یعنی شیشہ نما۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تہجد کا موسم یہ آ چکا ہے۔ آج جو تہجد کی نماز کا آخری وقت تھا وہ تقریباً 4:51 تھا، یعنی 5 بجنے میں 9 منٹ پہلے۔ یعنی اگر کوئی بندہ 4:30 میں اٹھے تو بڑے آرام سے نماز تہجد پڑھ سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے نماز تہجد کے حوالے سے ایک اور سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے، تو وہ تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، نماز تہجد کا عادی بنا لے۔ جو نماز تہجد کا عادی ہوگا بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا۔ ایک آخری حدیث پاک سنتے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے حلے یعنی کپڑوں کے نئے جوڑے نکلتے ہیں، اللہ اکبر، جبکہ اس کی جڑوں سے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں۔ شاخوں سے کپڑے، جڑوں سے سونے کے گھوڑے جو کہ زین پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی لگامیں موتی اور یاقوت کی ہوتی ہیں اور وہ بول و براز نہیں کرتے، ان کے پار ہوتے ہیں، اڑنے والے یہ گھوڑے، ان گھوڑوں کے پار ہوں گے، اڑنے والے گھوڑے، اور وہ حد نگاہ پر قدم رکھتے ہیں۔ اہل جنت ان پر اڑتے ہوئے سواری کریں گے اور ان سے ایک درجہ نیچے والے لوگ عرض کریں گے کہ اے اللہ عز و جل، ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، ایک درجہ نیچے والے جنتی اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو یہ درجہ کیسے ملا؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ تم سو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والے خوش ہو جائیں کہ ان کی شانیں دیکھیں کتنی ہیں تہجد پڑھنے والوں کی، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دن میں روزہ رکھا کرتے تھے جبکہ تم کھایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ دن چھوٹے آ گئے، روزوں کے دن آ گئے، نفلی روزوں کے دن آ گئے۔ نفلی روزوں کا بھی موسم ہے، تہجد کا بھی موسم ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے جبکہ تم جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے آج یہ سنا کہ تہجد کی کتنی فضیلت ہے، تو تمام دوستوں کو چاہیے کہ آپ اس پر ذرا اپنی توجہ کریے، تھوڑا سا آپ ذرا غور کیجئے کہ آج 7:15 بجے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، کوئی بندہ 10 بجے بھی سوئے تو 6 گھنٹے بھی سوئے لگاتار، 4 بجے اٹھے تو اس کے بعد دیکھیں کتنی آرام سے وہ نماز تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہے بڑے آرام سے سحری بھی کر سکتا ہے، قرآن پاک کی اس وقت میں تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں سحری انشاءاللہ کریم ہر پیر شریف کو یہ ہوا کرے گی۔ لاسٹ جو پیر تھا اس میں ذرا تھوڑا سا معاملہ ڈسٹرب ہوا، لیکن انشاءاللہ اس سے آج سے مطلب اس پیر شریف سے باقاعدہ طور پر ہماری سحری ہوا کرے گی، اور یہاں پر جو ہے نماز تہجد، یہ میں نے عرض کیا تھا دوستوں سے کہ نماز تہجد کے لیے مسجد پہلے کھول دیا کریں تاکہ وقت پر نماز تہجد بھی یہاں پر باجماعت ادا ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، تہجد پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔